اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلی اللہ علیہ رسول الکریم۔ زائرین کرام، اس وقت ہم مسجد سہلہ میں ہیں۔ مسجد سہلہ ایک تاریخی مسجد ہے، عظیم مسجد ہے۔ وہ زمینیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا ہے ان میں سے ایک مسجد سہلہ بھی ہے، جہاں پر اللہ کی نعمتیں، رحمتیں اور کرامتیں نازل ہوئی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ اسی مسجد میں قیام فرمائیں گے۔ امام کی فیملی اسی مسجد میں رہے گی اور امام کا تخت حکومت مسجد کوفہ میں ہوگا۔ یہ مسجد جمکران جو قم میں ہے وہ ایک خواب ہے، آپ حقیقت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد سہلہ ایک حقیقت ہے، کوئی خواب نہیں ہے۔ مسجد سہلہ جس کے بارے میں بہت سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ علامہ حلی، آیت اللہ مقدس سردویلی اور آیت اللہ بحر العلوم اور دیگر علماء جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں، ان علماء بزرگوار، ان عرفاء کی ملاقاتیں کہاں ہوئی امام زمانہ علیہ السلام سے؟ اکثر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں مسجد سہلہ میں، مسجد کوفہ میں، انہی جگہوں پر امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب آیت اللہ بحر العلوم نے عرضی امام کی خدمت میں ڈالی، ذریعے میں مولا علی علیہ السلام کے یہاں پر کوئی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا، تو امام کا جواب آیا کہ تو اپنے وقت کے امام سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ آیت اللہ نے سوال کیا، مولا میرا وقت کا امام اس وقت ہے کہاں؟ کہا کہ جاؤ مسجد کوفہ میں جاؤ۔ تو پھر آیت اللہ آئے اور امام بیٹھے ہوئے اپنے نماز میں مشغول تھے، اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو ایک شخص آیت اللہ کے قریب آ کر کہتا ہے تمہارا کوئی سوال ہے؟ کہا کہ ہاں میرا سوال ہے۔ تو پھر سوال بتایا، پھر انہوں نے اپنے سوال کا جواب بتایا۔ جب سوال کا جواب بتایا اور پھر مڑ کر دیکھا کہ وہ شخص آیت اللہ کے پاس میں نہیں ہے، بحر العلوم کے پاس میں، تو پھر محسوس کیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے وقت کا امام تھا۔ تو امام کس طریقے سے اپنے چاہنے والوں کی پریشانیاں، مشکلیں دور کرتے ہیں آپ کو احساس تک نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ امام زمانہ کا وجود لازمی ہے۔ پوری کائنات کا وجود جس طریقے سے موجود ہے، یہ دلیل ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں، اس لیے کہ روایت میں موجود ہے اگر روئے زمین پر امام کا وجود نہ ہو تو یہ دنیا اپنے رہنے والوں کو ایسے نگل جائے گی جیسے سوکھی لکڑی کو جلا کر آگ خاک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو ہم سب کا وجود کس کے مرہون منت ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ پر جب بھی کوئی مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام آپ کی امداد کرتے ہیں کیونکہ وقت کا امام ہے، ہم ان کی رعایا ہیں، ہم ان کی سرپرستی میں ہیں، ہم ان کی عوام ہیں، تو وہ ہمارے امام ہیں۔ تو جتنی پریشانیاں ہم پر آتی ہیں تو امام اس کا حل نکالتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ صدق دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ امام سے مدد طلب کریں اور امام مدد بھیجتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں جیسا کہ، اور شرط یہ ہے کہ آپ اپنے معرفت کے دریچوں کو، اپنے معرفت کے دروازوں کو کھولیں، اور یہاں پر اگر کوئی 40 منگل آ کے اعمال کرتا ہے مسجد سہلہ میں منگل کے دن آ کے اور اس شب بدھ، تو امام زمانہ علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ اعمال ہیں، لیکن اگر انسان کا کردار اچھا ہو تو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے تو امام زمانہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ کوفے کی رہنے والی خاتون، غربت کا عالم بہت زیادہ وہ تھا، تو اپنے گھر کا تالا بیچنے کے لیے جب وہ نکلی، اب اس سے زیادہ غربت کا اندازہ لگائیں، اپنے گھر کا تالا بیچے بازار میں جاتی ہیں تو ایک شخص نے اس کی قیمت 3 دینار لگائی، تو اس نے کہا بھائی اس کی قیمت کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، کہانی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہ دوسرے دکاندار کے پاس گئی، جب وہاں پر پہنچی تو کیا دیکھا کہ اس شخص نے اس کی قیمت 4 دینار لگائی۔ تو اس نے سوال کیا کہ بھائی اس کی قیمت تو 3 دینار ہے، آپ 4 کیوں دے رہے ہیں؟ تو کہا کہ بی بی اس کی قیمت 3 دینار ہی ہے، لیکن 1 دینار میں اس بنا پہ دے رہا ہوں کیونکہ آپ علی کی چاہنے والی ہیں، آپ حضرت علی علیہ السلام کی ماننے والی ہیں، محبت علی کی بنا پر 1 دینار میں زیادہ دے رہا ہوں۔ وہ لے کر واپس آتے تو امام زمانہ علیہ السلام اس گھر کے شخص پہ دخل الباب کرتے ہیں اور اس کو سلام دے کے آتے ہیں کہ تم نے آج ہمارے چاہنے والے کی مدد کی ہے، میں تمہیں سلام کرنے آیا ہوں۔ بہت سارے واقعات آپ دیکھیں کہ شرط یہ ہے کہ اپنے چاہنے والے گرد و رواں میں دیکھیں کوئی مفلس تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے، کوئی
جو پریشان حال تو نہیں جس کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ تو امام زمانہ اسلام کے دل کو خوشی ہوتی ہے اور امام اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ سے زیادہ وقت کا امام پریشان ہوتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنا وقت کا امام ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو امام نے فرمایا اگر ہمارے چاہنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں تو ہمارے دیدار شوق میں اپنی جان دے بیٹھیں گے۔ یعنی امام زمانہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس وقت ہم کہاں پر ہیں؟ مسجد سہلا میں۔ سہلا کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ جہاں پر آسانیاں ہوں، جہاں پر آرام ہو، اور پہلے معنی استعمال کیا جاتا تھا جو وہ زمین جہاں پر پتھریلی زمین ہو، اوبڑ کھاپڑ زمین جس کو ہمیں بولتے ہیں، تھوڑا سا اتار چڑھاؤ جو زمین میں پایا جاتا ہے۔ تو پہلے یہاں پر جو آئے تھے صحن میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر پتھریاں پڑی رہتی تھی، اور سہلا یعنی وہ جگہ جہاں پر آسانیاں ہوں، جہاں پر امام کا مسکن ہو وہاں آسانیاں ہوں گی تو کہاں پر ہوں گی؟ تو یہ کیا ہے؟ امام زمان اسلام کی جگہ ہے۔ اور بعض روایت میں ہے یہ حضرت ابراہیم کا گھر بھی یہیں پر تھا، حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہیں پر رہا کرتے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر بھی یہیں پر تھا، حضرت خضر علیہ السلام کا گھر بھی یہیں پر تھا۔ ہمارے کتنے نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں؟ 1,24,000 نبی ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے یہاں پر عبادتیں کی ہیں۔ کتنی بڑے شرف کی بات ہے کہ آپ اس جگہ پر آ رہے ہیں جہاں پر 1,00,000 انبیاء کے قدم مبارک پڑے ہیں، جن کی جبینیں یہاں پر جھکی ہیں، جنہوں نے یہاں پر سجدے کیے ہیں۔ آج الحمدللہ وہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو رہا ہے کہ ہم بھی یہاں پر عبادتیں کریں گے، اعمال انجام دیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر امام صادق علیہ السلام نے عبادت کی ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ اگر کوئی شخص یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو 500 عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے، حج مقبولہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مسجد سہلا کے فضائل میں اگر کوئی شخص یہاں پر آ کر دعا مانگتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کی برکت سے ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پر 2 رکعت نماز آ کے پڑھتا ہے تو اس کی 2 سال کی زندگی بڑھا دی جاتی ہے۔ اب جو جتنا زیادہ جینا چاہتا ہے وہ یہاں پر اتنا زیادہ نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ مرنا یقینی ہے، موت حتمن ہے، لیکن یہ موت سے ٹالی نہیں جائے گی، یہ ہے کہ اللہ اس کو بری موتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہے، تو جس طریقے سے پروردگار نے ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے گھر کا دیدار کیا ہے، پروردگار ہمیں امام زمانہ کے چہرے انور کا دیدار عطا فرما، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ وقت ہم مقام ابراہیم علیہ السلام پر ہیں جہاں پر عبادتیں کی انہوں نے، تو جناب ابراہیم کا رتبہ بڑا عظیم ہے، اور سب سے بڑا رتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کے بعد جو رتبہ ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا، حضور پاک حبیب خدا اور جناب ابراہیم خلیل خدا ہیں۔ جناب ابراہیم کا 5 طریقے سے امتحان لیا گیا ہے، اور جن میں آگ کا امتحان ہے، مال کا ہے، اولاد کا ہے، جان کا ہے، یہ سارے جو ہیں بڑے امتحان دیے۔ تو ان 4 امتحان میں جب پاس ہوئے اس کے بعد پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا اور ان کو رتبہ عطا کیا گیا۔ تو جناب ابراہیم کی سب سے بس مین پوائنٹ سب نے نماز پڑھ لیے، تو سب سے خاص خصوصیت کیا تھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی؟ خاصیت یہ تھی کہ جناب ابراہیم کیا تھے؟ مہمان نواز تھے۔ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی گھر پہ مہمان نہ آ جائے، لیکن ہمارا دستور کیا ہے؟ ہمارے گھر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو چہرے پہ شکن آ جاتی ہے، اسی وقت آنا تھا، کیا ہوگا کیسے ہوگا؟ مہمان جب آتا ہے تو رحمت بن کے آتا ہے، اور جب گھر سے جاتا ہے تو آپ کے گھر سے تمام بلاؤں کو ختم کر کے جاتا ہے۔ تو لہٰذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، چاہے پانی کے ذریعے سے اس کی مہمان نوازی کریں۔ 2 دن تک بھوکے رہتے تھے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتا تھا، جاؤ میرا خلیل بھوکا پیاسا ہے، اس کے جاؤ دسترخوان پہ جاؤ، تو جناب ابراہیم کے وہاں پہ وہ کھانا تناول کرتے، تو جناب ابراہیم بھی پھر کھایا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ تھا میرا، واقعات آپ سنتے رہتے علماء اور ذاکرین سے۔ تو ایک واقعہ پھر وہ اس کے ضمن میں انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔